محترم سامعین، آج مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآنی آیات اور عبرت انگیز واقعات سن کر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خوف خدا دلوں سے رخصت کر چکا ہے۔ خالق کائنات قرآن پاک کے 25ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص ہمارے ذکر سے دور ہوتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی شیطان اس انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان خوف خدا اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے ہیں، میری نافرمانیاں کرتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، اس وجہ سے میں کبھی ان کو مار لیتا ہوں، کبھی ان کو برا بھلا کہہ لیتا ہوں، یا رسول اللہ میرا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت جو انہوں نے تیری نافرمانی کی، جو انہوں نے تیری خیانت کی، جو انہوں نے تجھے جھٹلایا، اس کے درمیان اور جو تو ان کو سزا دیتا رہا اس کے درمیان ایک موازنہ ہوگا۔ اگر تیری سزا ہوئی ان کے جرموں کے برابر تو معاملہ برابر ہوگا، اگر ہوئی تیری سزا ان کے جرموں سے کم، جتنی کم ہوگی اتنا ہی تجھے اجر ملے گا، اگر تیری سزا ان کے جرموں سے زیادہ ہوئی تو جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ آدمی خوف خدا کی وجہ سے الگ جگہ پر بیٹھ کر، الگ کنارے پر بیٹھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم عدل کا ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہوئی تو ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ محترم سامعین، آج کل لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود تو نیکی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے، خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، والدین خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھنے کی حضور نے صرف نماز نہ پڑھنے والی اولاد کو صرف حضور نے سزا دینے کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے جبرائیل فلاں بستی کو الٹ دیا جائے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا اللہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے رہنے والے سب کے سب میری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہ العالمین، وہاں پر تو ایک ایسا آدمی بھی رہتا ہے جو تیرا فرما بدار ہے، جو متقی و پرہیزگار ہے، اس نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل اس پر پہلے عذاب نازل کر کہ وہ میری اتنی نافرمانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی سکون کی نیند سوتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، اس نے کبھی کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیا، کسی کو کبھی اس نے برائی سے روکا بھی نہیں۔ تو محترم سامعین، نتیجہ اس حدیث کا یہی حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان خود نمازیں پڑھتا ہے، خود نیکی کے کام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے سامنے گناہ ہوتے رہیں، اس کے سامنے لوگ رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ان کو کبھی بھی دیکھ کر اس کے دل میں خوف خدا نہ آئے، اس کے دل میں
اس نافرمانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہو، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے انسان کی نمازیں، ایسے انسان کے روزے، ایسے انسان کے حجیں کسی کام کی بھی نہیں ہیں، بلکہ ایسے انسان کی ساری کی باتیں رب تعالیٰ اس کے منہ پر واپس پلٹ دیتا ہے۔ آج ہم ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ساتھ دوسری لگ جاتی ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ سکون مل جائے، حالانکہ گناہ میں کب سکون ملتا ہے؟ اس میں تو خدا و رسول کی نافرمانی ہی ہوتی ہے، تو پھر نتیجہ یہی زہر ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ محترم سامعین، آج تو لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ مل جائے، چاہے حلال کا ہو یا حرام کا، جائز ہو یا ناجائز۔ اس پیسے کی خاطر در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، کبھی دوسرے ملکوں میں، کبھی اپنے ملک میں، لیکن پھر بھی پیسہ پورا نہیں ہوتا۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ سارے خاندان میں سے ایک یا دو آدمی کمایا کرتے تھے، سارا خاندان ان کو بیٹھ کر کھاتا۔ اب سارا خاندان بلکہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق تو ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن جو عین عبادت ہے یعنی نماز، اس کی تو پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ایک مزدور آدمی ساری رات کام کرتا ہے، جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ خیال نہیں کرتا کہ ساری رات تو اپنے لیے جاگتا رہا، 5 سے 7 منٹ خدا کے لیے جاگ لوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس طرح تو حلال رزق بھی حرام بن جاتا ہے، ایسا رزق پیٹ میں جا کر آگ کے شعلے بن جاتا ہے، جس سے سکون ملنا تھا وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح شاعر نے بھی پھر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شعر کی نظم کی صورت میں کہتا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم سامعین، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی